بس میں بیٹھے درزی کا فون بجا. اس نے فون اٹھا لیا اور بولنے لگا تو بازو کاٹ کر رکھ، گلا میں خود آ کر کاٹ لوں گا. اگر اس چاپ تک بس ہی خالی ہوئی جناب. کیا تم جانتے ہو نیند ٹوٹنا کسے کہتے ہیں؟ جب گھر پر مہمان آئے ہوں، لیٹ میں آخری پیٹس پڑا ہو اور مہمان وہ بھی اٹھا کر کھا لے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں، اپنا نام اچھا رکھ لیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. نوکری کے بعد بندہ میتھ والے ٹیچر کے پاس جائے اور پوچھے یہ سائن تھیٹا، الفا بیٹا، لیمڈا، دمڑا، ادرک، لہسن پڑھایا، اب یوز کہاں کرنا ہے؟ شادی میں کھانے کے وقت ایک آدمی کو کوئی پلیٹ نہیں ملی تو وہ اپنی جھولی میں کھانا ڈالنے لگا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ آدمی: داغ تو چلا جائے گا، یہ وقت پھر نہیں آئے گا، رائٹ سب رائٹ کر دے گا. وزیر اعظم کو پاگل خانے کا دورہ کروایا جا رہا تھا. ایک وارڈ میں ایک پاگل مسلسل پروین 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 کا ورد کر رہا تھا. وزیر اعظم نے پوچھا اس پاگل کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر: سر یہ پروین نامی خاتون سے بے حد محبت کرتا تھا مگر اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی اور یہ اس غم میں پاگل ہو گیا. پھر وزیر اعظم صاحب کو دوسرے وارڈ میں لے جایا گیا. وہاں پر بھی ایک پاگل پروین 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 کا ورد کر رہا تھا. وزیر اعظم نے ڈاکٹر سے پوچھا کیا اس کی شادی پروین سے نہ ہو سکی؟ ڈاکٹر: نہیں سر، اس کی ہو گئی تھی. استانی بچوں سے: آرٹ کی کاپی پر ٹرین بناؤ، میں 5 منٹ میں آتی ہوں. 10 منٹ بعد استانی: ٹرین دکھاؤ. شاگرد: آپ لیٹ ہو گئی ہیں ٹیچر، وہ تو 5 منٹ پہلے ہی چلی گئی. یہ بھی پاکستانیوں کا ہی ٹیلنٹ ہے کہ راستے میں پڑی ٹافی کے خالی ریپر کو پیر مار کر چیک کر لیتے ہیں کہ وہ واقعی خالی ہے. محبت، زن مریدی اور سرکاری نوکری تینوں ایک جیسی ہوتی ہیں. بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے. آج میں ایک انجان لڑکی کی پوسٹ پر بول آیا تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس کا جانو اس سے لڑ رہا ہے. اگر عورتیں تعویذ لینا چھوڑ دیں تو آدھے سے زیادہ پیر مصریوں کے ساتھ دہاڑی کرتے نظر آئیں. شیخ مکان دیکھنے گیا. ایک بندے نے کہا اس میں جن رہتے ہیں. یہ کہندا کوئی گل نہیں، ادھا کرایہ وہ دے دیں گے. اگر گھر میں کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے تو یقین کر لیں یا تو موبائل چارج پہ لگا ہے یا پھر نیٹ ورک نہیں آ رہا. خوش نصیب ہیں وہ جن کی وہ رشتہ لے کے آتی ہیں. ساڈی تے جدوں بھی آندی ہے شکایت ہی لے کے آندی ہے. تم قسمت میں نہیں تو کیا ہوا، میرے یوٹیوب چینل پر تو ہو. ڈاکٹر نے 80 سالہ بابا جی سے کہا اس عمر میں شادی کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. بابا جی: مجھے پرواہ نہیں، مرتی ہے تو مر جائے. تم نے نشہ کر رکھا ہے؟ میری امی نے مجھ سے پوچھا. میں نے جواب دیا نہیں تو. امی: سچ بتاؤ. میں نے مان لیا ہاں جی امی پی رکھی ہے. مگر امی آپ کو کیسے پتا چلا؟ امی: کیونکہ میں تمہاری امی نہیں تمہارا باپ ہوں خبیث انسان. فقیر نے خاتون کو کہا دا کے لیے مجھے 5 روپے دے دو ورنہ مجھے ایک بہت خوفناک کام کرنا پڑے گا جس کے خیال سے ہی میری روح کانپ جاتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ساری روح پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے. خاتون نے خوفزدہ ہو کر فقیر کو 5 روپے دے دیے اور ڈرتے ہوئے پوچھا بابا جی آپ بتائیں کون سا خوفناک کام؟ فقیر بڑے اطمینان سے بولا محنت مزدوری والا کام. کسی بحری جہاز میں کئی افراد سفر کر رہے تھے. اچانک ایک بچہ سمندر میں گر گیا. جہاز میں ہلچل مچ گئی. تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان بچے کو گود میں اٹھائے سمندر سے نکل آیا. سب لوگوں نے اس کی تعریف کی. نوجوان بولا وہ تو سب ٹھیک ہے مگر یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا؟ چور ایک ڈاکٹر کے مکان میں گھسا تو تجوری کے ساتھ دیوار پر بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا تجوری توڑنے کی ضرورت نہیں، یہ کھلی ہے. چور نے جو ہی تجوری کا ہینڈل گھمایا تو سائرن بجنے لگا اور وہ پکڑا گیا. جب اسے پولیس لے جا رہی تھی تو اس نے ڈاکٹر سے کہا انسانی شرافت سے اب میرا اعتبار ہی اٹھ گیا. کیمسٹری کے پروفیسر اپنی بیگم سے ناراض ہو گئے تو بیگم رونے لگی. پروفیسر بولے مجھ پر تمہارے رونے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ آنسو کیا چیز، کسی قدر فاسفورس سالٹ، ذرا سا سوڈیم فلورائڈ اور باقی پانی. استاد شاگرد سے سب بچوں نے دودھ پر 2 صفحوں کا مضمون لکھا ہے اور تم نے صرف 2 لائنوں کا. کیوں؟
شاگرد سر وہ میں نے خالص دودھ پر مضمون لکھا ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آدھی رات کو آنکھ کھلے اور پتہ چلے ابھی تو اور بھی سونا ہے۔ ایک ولی کامل پہاڑوں میں نکل گئے، پیچھے دیکھا ایک پاکستانی آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا چاہیے؟ پاکستانی نے کہا غریب ہوں، کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ نے پہاڑ کی طرف انگلی کی، پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ آپ چل پڑے، دیکھا وہ پاکستانی پھر پیچھے آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اب کیا چاہیے؟ پاکستانی بولا تھوڑا ہے۔ آپ نے دوسرے پہاڑ کی طرف انگلی اٹھائی، وہ بھی سونے کا ہو گیا، اور اسی طرح تیسری اور پھر چوتھی طرف انگلی اٹھائی، چاروں طرف پہاڑ سونے کے ہو گئے۔ اب چل پڑے، پیچھے دیکھا پاکستانی پھر پیچھے آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اب کیا چاہیے؟ پاکستانی نے عرض کیا بزرگوں انگلی چاہیے۔ باپ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ابو نہانے جا رہا ہوں۔ باپ تو موبائل لے کر کیوں جا رہے ہو؟ ابو جب تک بالٹی بھرے گی تب تک کیا کروں گا؟ زندگی کے مختلف ادوار کے مشروبات، یعنی کہ وہ مشروبات جو ہم اکثر پیتے آئے ہیں، بچپن میں دودھ، پرائمری میں جوس، ہائی اسکول میں ملک شیک، کالج یونیورسٹی میں ریڈ بل، کوک، اور شادی کے بعد دم والا پانی۔ ایک صاحب نے دفتر سے فارغ ہو گئے اور اپنی سیکرٹری کو ساتھ لیا اور ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے۔ وہاں سے مووی کا پلان بن گیا، آگے مووی دیکھنے چلے گئے۔ واپسی میں سیکرٹری کے ساتھ اس کے گھر بھی چلے گئے، چائے پی۔ رات کو واپس آنے لگے اپنے گھر تو اپنی سیکرٹری سے کہا ایک پینسل دے دے مجھے۔ اس نے پینسل دی، انہوں نے اپنے کانوں کے پاس لگا دی۔ واپس آئے، گھر پہنچے تو بیوی نے تاخیر کی وجہ پوچھی۔ صاحب نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جھوٹ بکواس۔ بیوی بولی فاتحانہ انداز میں تمہیں تو شو مارنے کی عادت ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم دیر تک آفس میں کام کر رہے تھے، پینسل ابھی تک تمہارے کان پہ لگی ہوئی ہے۔ لوگ کیسے کیسے بڑی بڑی سازشیں کر لیتے ہیں۔ ہم تو کسی کا برا ہی سوچتے ہیں تو چولہے پر دودھ ابل جاتا ہے، درزی سوٹ خراب کر دیتا ہے، نیٹ پیکج اچانک ختم ہو جاتا ہے، وہ بچوں سمیت رہنے آ جاتی ہیں۔ ٹی وی پر جو ریسیپی بنتی ہے اسے دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے، اور وہی ریسیپی اگر گھر بنے تو منہ میں بال آ جاتا ہے۔ لڑکی کے چکر میں لڑکے کے ساتھ جو دوسرا بندہ ذلیل ہوتا ہے اسے دوست کہتے ہیں۔ مرد حضرات گھر پر دو ہی وجہ سے خوش ہو سکتے ہیں، بیوی نہیں ہو یا بیوی نہیں ہو۔ بیوی ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ شوہر سزا کا احساس صرف قیدی کو ہوتا ہے، جیلر کو نہیں۔